السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ پرنسپل آف مارکیٹنگ کی سیریز کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ ہمارے 14 لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 9 کو کور کریں گے۔ چیپٹر نمبر 9 ہے جو ہے وہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹ لائف سائیکلز کے بارے میں ہے کہ فرم جو ہیں وہ کون سے سٹیپس جو انوالو ہوتے ہیں نیو پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ میں، اور ہر پروڈکٹ کی کتنی لائف سائیکل سٹیجز ہوتی ہیں، وہ بھی ہم اپنے اس لیکچر میں کور کریں گے۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو دیکھیں گے۔ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیسز کون سی ہیں، نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، پروڈکٹ لائف سائیکل سٹیجز کے کتنی سٹیجز ہیں، کتنے سٹیپس ہیں، ایڈیشنل پروڈکٹ اور سروسز کنسیڈریشن جب کرتے ہیں کنزیومر کو اچھی ویلیو دینے کے لیے، وہ کون سی ایڈیشنل پروڈکٹ اور سروسز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے when the firm going to offer a new product to the new customer۔ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اسٹریٹجیز کون سی انوالو ہوتی ہیں۔ 2 ways to obtain a new product۔ فرم جو ہے وہ 2 طریقے سے نیا پروڈکٹ obtain کر سکتی ہیں، ایکویزیشن کر سکتی ہیں۔ ایکویزیشن سے مراد یہ ہے کہ بائنگ اور ہول کمپنی کوئی دوسری فرم کو ایکوائر کر لینا یا پرچیز کر لینا۔ کوئی پیٹنٹ یا لائسنس لے لینا کہ کسی کا پروڈکٹ پروڈیوس خود کریں، ٹو پروڈیوس سم ون ایلس پروڈکٹ، یعنی کہ دوسرے کا پروڈکٹ پروڈیوس کرے۔ یعنی کہ نیو پروڈکٹ کے ڈیولپمنٹ کے 2 طریقے ہیں، ایکویزیشن کرنا، ایکوائر کرنا کسی کا دوسرے کا بزنس۔ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کوئی اپنا خود کا نیا پروڈکٹ کسی اور ڈومین میں کوئی اور نئے ایڈڈ فیچر کے ساتھ آفر کرنا کنزیومر کو، وہ بھی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ریفر ٹو اوریجنل پروڈکٹ امپروومنٹس، پروڈکٹ ماڈیفکیشن، نیو برانڈ ڈیولپمنٹس فرام دا فنڈ آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ فار ایگزامپل R&D کر کے کمپنی جو آفر کرتی ہیں نیا پروڈکٹ کنزیومر کو، اس کو ہم کہتے ہیں وہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ 2 طریقے ہیں، ایکویزیشن کرنا اور نیو پروڈکٹ کو ڈیولپمنٹ کرنا۔ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ریزن فار نیو پروڈکٹ فیلئر۔ نیو پروڈکٹ جو ڈیولپ کرتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہیں کہ وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اوور ایسٹیمیشن آف دا مارکیٹ سائز، مارکیٹ کو زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر دینا، پیور ڈیزائننگ کی وجہ سے۔ انکریکٹ پوزیشننگ جو ہے، آپ رانگلی پوزیشن کرتے ہو ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کنزیومر کو یہ والا پروڈکٹ پسند ہے، اس فیچر کے ساتھ یہ پروڈکٹ پسند ہے، حالانکہ کنزیومر وانٹ این ادر پروڈکٹ ود اے ڈفرنٹ ٹائپ آف دا پروڈکٹ فیچر۔ فار ایگزامپل ایک کنزیومر یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی پرائس میں ایک اچھا پروڈکٹ چاہیے، لیکن کمپنی اس چیز کو، انٹیوشنز کو جو کنزیومر کے مائنڈ میں ہوتی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتی، اور ایکسپینسو پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے آتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ رانگ ٹائمنگ، غلط ٹائم کے اوپر کوئی غلط پروڈکٹ جو ہے وہ آفر کر دینا۔ پرائسنگ ٹو ہائی، انفیکٹو پروموشن، آپ ایک اچھے طریقے سے پروموٹ نہیں کرتے، کمیونیکیٹ نہیں کرتے کنزیومر کو کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کس چیز کو، کنزیومر کی ضرورت کو کور کرے گا، تو پروموشن اچھی نہ ہونے کی وجہ بھی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی فیلئر کا سبب بنتی ہے۔ مینجمنٹ انفلوئنس بھی ہوتا ہے کہ مینجمنٹ بھی ہرڈل کریٹ کر لیتی ہے، کو پروڈکٹ کی ایسی کریکٹرسٹکس کو انسرٹ نہیں کرتی جو ایکسپینسو ہوتی ہیں۔ ہائی ڈیولپمنٹ کاسٹ بھی ایک فیلئر کا باعث ہے کہ آپ کنزیومر، اگر آپ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہی بہت زیادہ رکھ دیں گے تو کنزیومر کو کیا آفر کریں گے۔ کمپٹیشن، مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپیٹیٹر ہیں، روائول موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا نیو پروڈکٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں، وجوہات ہیں جس کی بیسس کے اوپر نیو پروڈکٹ جو ہے وہ فیلئر کا باعث بن جاتا ہے۔ میجر اسٹیجز ان نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، وہ کون سی اسٹیجز ہوتی ہیں جب کمپنی نیا پروڈکٹ جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہے، کون سے پروسیجر سے گزر کر نیو پروڈکٹ بنتا ہے۔ سب سے پہلے پروڈکٹ کا آئیڈیا جنریٹ کیا جاتا ہے۔ آئیڈیا جنریشن جو جنریٹ کرتی ہے کمپنی، وہ انٹرنل سورسز سے اور ایکسٹرنل سورسز سے آئیڈیا جنریشن ہوتا ہے۔ انٹرنل سورسز ایگزیکٹو جو ہیں، فار ایگزامپل ایک انوویشن مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے، ایک نئی جدت آ گئی ہے، وہ ایک ایگزیکٹو ایسا آئیڈیا لے کے آتا ہے جو مارکیٹ میں کمپیٹیٹر کے پاس نہیں موجود ہے۔
آپ کے کسٹمرز، آپ کے کمپیٹیٹرز، آپ کے سپلائر جو ہیں آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں، جس کی بیسس کے اوپر اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کر کے کمپنی جو ہے نیا پروڈکٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے کمپنی کو 100 آئیڈیا ملے کہ آپ کے پاس ملٹیپل آئیڈیاز ہیں پروڈکٹ کو ڈیولپمنٹ کرنے کے، ان ہنڈریڈز میں بھی آپ اسکرین آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سے آپ آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے لیے فیزیبل ہے، سوٹیبل ہے اور کمپنی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے اور کسٹمر کی نیڈ کو فلفل کرتا ہے. اس کے بعد کنسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. کنسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ کے اندر ان آئیڈیا کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کنسیپٹ کی بیس، یعنی کہ جو پروڈکٹ کمپنی آفر کرے گی کسٹمر کو، اس کی کوالٹی کیسی ہوئے گی، اس کی پرائس کیسی ہوگی، وہ کس جگہ پر کمپنی جو ہے مینوفیکچر کرے گی. تو ایک کنسیپٹ ڈیولپ کرتی ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ اس کنسیپٹ کو الٹیمیٹلی ٹیسٹ کرنے کے بعد کمپنی جو ہے کنسیپٹ ٹیسٹ اس بیسس کے اوپر کرتی ہیں کہ اس پروڈکٹ کی پرائس ایک سفیشینٹ رکھ دیتے ہیں، کوالٹی سفیشینٹ رکھ دیتی ہیں، اس کی بیسس کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. پھر مارکیٹ ٹیسٹ کی بیسس کے اوپر کمپنی جو ہے مارکیٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتی ہیں. مارکیٹ اسٹریٹجی کی ایک حکمت عملی آتی ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو کنزیومر کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے، ایک حکمت عملی جس کے تھرو آپ کنزیومرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہو آپ کے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں. اس کے بعد بزنس انالیسس کی جاتی ہے. انالیسس کرتے ہیں کہ جو کمپنی پروڈکٹ آفر کر رہی ہے اس کی پرائس کتنی ہونی چاہیے، کمپیٹیٹر جو ہیں جو سملر ٹائپ کا پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں اس کی پرائس کیا رکھی ہوئی ہے انہوں نے. پھر اس کو ایکچولی کمپنی جو ہے پروڈکٹ ڈیولپ کرتی ہے. فار ایگزامپل ایک پروٹوٹائپ بنا لیتی ہے، اس پروٹوٹائپ کو ٹیسٹ کرتی ہے، ٹیسٹ مارکیٹس کے اندر ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو کمرشلائز کر دیتی ہے. یعنی کہ آپ فار ایگزامپل یہ کریں کہ یہاں تک کمپنی ایک گاڑی مینوفیکچرنگ فرم ہے، وہ آئیڈیا جنریٹ کرتی ہے. آئیڈیا اسکریننگ کرنے کے بعد جو ہے ایک پروٹوٹائپ بنا لیتی ہے، گاڑی بنا لیتی ہے ایک سیمپل کے طور پر. اس کا ٹیسٹ رن اپ کرتی ہے کہ اس کی فیول کنزمپشن کیا ہے، اس کی کوالٹی پراپر ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے تو اس کو کمرشلائز کر دیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ان تمام پروسیس کو جو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جو اسٹیجز ہیں اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں، 1 بائی 1 کرتے ہیں. آئیڈیا جنریشن جیسے میں نے آپ کو پریویس سلائڈ میں کور کر دیا تھا کہ سسٹمیٹک ریسرچ فار اے پروڈکٹ، نیو پروڈکٹ آئیڈیا، کہ ایک نیا پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کا ایک آئیڈیا جو ہے وہ جو ملتا ہے کمپنی کو وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سورسز سے ملتا ہے. انٹرنل سورسز سے مراد فار ایگزامپل کمپنیز آن فارمر ریسرچ، کمپنی کا جو R&D ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ، یا انٹرپرینورل پروگرام جو کمپنی رن کر رہی ہوتی ہے وہ کمپنی کو آئیڈیا دیتے ہیں ایک نئے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنے کا. ایکسٹرنل سورسز بھی کمپنی کو ایک نیا پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کا آئیڈیا دے دیتی ہیں. فار ایگزامپل وہ کمپنی ہو سکتی ہیں، کسٹمر ہو سکتے ہیں، سپلائرز ہوتے ہیں، اور آؤٹ سائڈس ڈیزائن فرم جو بھی کمپنی کو ایک آئیڈیا دے دیتی ہیں کہ کمپیٹیٹر یہ پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں یہ پروڈکٹ بنا رہے. پھر آئیڈیا کو اسکرین کیا جاتا ہے. سیکنڈ اسٹیج کے اندر آئیڈیا کی جو اسکریننگ جو کرتی ہے کمپنی، اچھے آئیڈیا کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پور آئیڈیاز کو وہ ڈراپ کر دیتی ہے. RW اسٹریٹجی کو مد نظر رکھ کر، R سے مراد ریئر، W سے مراد وین اور W سے مراد ورتھ ڈوئنگ. فار ایگزامپل جو آئیڈیا لے کے آ رہا ہے، از اٹ ریئل، کین وی ون، اس آئیڈیا کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں. از اٹ ورتھ ڈوئنگ، جو آئیڈیا ہم امپلیمنٹ کریں گے کیا اس سے ہم خاطر ثواب ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. پھر تھرڈ اسٹیج کے اندر کنسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ کے اندر پروڈکٹ از این آئیڈیا فار اے پاسبل پروڈکٹ دیٹ اے کمپنی کین سی اٹ سیلف آفرنگ ٹو دا مارکیٹس. کیا یہ پروڈکٹ جو کمپنی ڈیولپ کرنے جا رہی ہے یہ مارکیٹ میں آفر کر سکتی ہے. اس کنسیپٹ کے اندر کمپنی یہ دیکھتی ہے. پروڈکٹ کنسیپٹ از دا ڈیٹیل ورژن آف دا آئیڈیا اسٹیٹڈ ان دا میننگ فل کنزیومر ٹرم. یعنی کہ پروڈکٹ کنسیپٹ جو ہے وہ کنزیومر کی ٹرمز کے اوپر اس کو دیکھتی ہے. کنزیومر کی ٹرم یعنی کہ پرائس کیا ہوگی اس پروڈکٹ کی،
کوالٹی کیا ہونی چاہیے اس پروڈکٹ کی, اور کہاں پر یہ پروڈکٹ آفر کرے اور کتنے پیمانے پر یہ ہم پروڈکٹ بنائیں گے. پروڈکٹ امیج از اے وے دا کنزیومر پرسیو اینڈ ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل پروڈکٹ, یعنی کہ پروڈکٹ کی پوزیشن ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر, کہ وہ کیسے آپ کے پروڈکٹ کو وہ پرسیو کر کے اس کی انٹیوشن کو دیکھتے ہوئے کنزیومر جو ہے اس کنسیپٹ کو اڈیپٹ کرتی ہے, پھر اس کے مطابق وہ کام کرتی ہے. کنسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ. کنسیپٹ ٹیسٹنگ کے اندر کمپنی کیا کرتی ہے؟ ریفر ٹو آر ٹیسٹنگ اے نیو پروڈکٹ کنسیپٹ ود اے گروپ آف دا ٹارگیٹ کنزیومر. یہ جو کنسیپٹ جو آئیڈیا کنزیومر رفلی بنا رہی ہوتی ہے, جو ان کے پوٹینشیل کنزیومر ہوتی ہے ان کے پاس لے لیتی ہے کہ اگر ہم اس ٹائپ کا یہ پروڈکٹ کا آپ کو آفر کریں گے تو آپ ہم سے پرچیز کریں گے, تو آپ کی فیڈ بیک کیا ہوگا؟ وہ اگر گو ہیڈ دیں, پوٹینشیل کسٹمر آپ کو گو ہیڈ دیں, دین یو going to move over to a market strategy. فورتھ اسٹیج جو ہے مارکیٹ اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ ہے. مارکیٹ اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ ریفر ٹو انیشیل مارکیٹ اسٹریٹجی فار انٹروڈیوسنگ دا پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ. ایک حکمت عملی ہے جس کے تھرو کمپنی جو ہے پروڈکٹ آفر کرتی ہے ٹو دا پوٹینشیل مارکیٹس. یہ حکمت عملی کو بناتے ہوئے کمپنی جو حکمت عملی بناتی ہے وہ ڈسکرپشن آف دا ٹارگیٹ مارکیٹ, یعنی کہ ٹارگیٹ مارکیٹ کو مد نظر رکھ کر ویلیو پریپوزیشن, یعنی کہ ویلیو پریپوزیشن کے ایڈڈ فیچر آف دا پروڈکٹ جس کی بیسس کے اوپر کنزیومر آپ کے پروڈکٹ کو پرچیز کرے گا. وہ ایڈڈ فیچر ایز کمپیئر جب کنزیومر یہ دیکھے گا کہ اس کا کمپنی جو ہے اس بہتر پروڈکٹ آفر کر رہی ہے کمپیئر ٹو دا کمپیٹیٹر, اوبویسلی کنزیومر ول پرچیز دا پروڈکٹ فرام دا کمپنی. سیلز اور پروفٹ گولز کو مد نظر رکھ کر کمپنی جو ہے اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتی ہے. ففتھ اسٹیج کے اندر بزنس انالیسس کیا جاتا ہے. بزنس انالیسس جو انوالو کرتی ہیں, یعنی کہ سیل اور کاسٹ اور پروفٹ پروجیکشن کو مد نظر رکھ کر کمپنی آبجیکٹیو اپنا انالیسس کرتی ہے کہ وہ جو سملر ٹائپ کا ہسٹری چیک کرتی ہے کہ وہ سملر ٹائپ کا جو پروڈکٹ جو ہے دوسرے کمپنی جو آفر کر رہی ہیں ان کی سیل کتنی ہوئی, انہوں نے کتنا پروفٹ جنریٹ کیا. تو یہ بزنس انالیسس کرتی ہے اپنے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں. سکس اسٹیج کے اندر پروڈکٹ کو ایکچولی ڈیولپ کیا لیجیے جاتا ہے, یعنی کہ ایک پروٹوٹائپ بنا لیتے ہیں, ایک سیمپل بنا لیتے ہیں. ڈیولپنگ دا پروڈکٹ کنسیپٹ انٹو دا فزیکل پروڈکٹ ٹو انشور دیٹ دا پروڈکٹ آئیڈیا کین بی ٹرن انٹو اے ورکیبل مارکیٹ آفرنگ. جیسے کہ میں نے آپ کو گاڑی کی ایگزامپل دیا تھا کہ گاڑی کا ایک سیمپل بنا لینا, اس گاڑی کو ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ جو اس کی فیول کنزمپشن اس کی کتنی ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, یا یہ کمپنی کی جو ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہی ہے, یہ کنزیومر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہی ہے. تو اس جب پروڈکٹ کا ٹیسٹ جو کمپنی پاس کر لیتی ہے, اپروو کروا لیتی ہے, یا اس کو دیکھتی ہے کہ یہ سوٹیبل ہے کمپنی کے لیے کنزیومر کے لیے, تو وہ پھر پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرتی ہے. دا اسٹیج آف دا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ان وچ دا پروڈکٹ اینڈ از اے پرپوز مارکیٹ پروگرام آر ٹیسٹڈ ان ریئلسٹک مارکیٹنگ سیٹنگ, اور اس کو ایکچوئل سیٹنگ کے اندر جا کر اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرتی ہے. بہت سی کمپنی جو ہیں, چھوٹی کمپنی جو ہوتی ہیں, یہ والی اسٹیج کو omit کر دیتی ہیں, ٹیسٹ مارکیٹ نہیں کرتی ہیں. وہ ایک جو پروڈکٹ بنا لیتی ہیں پھر وہ اس کو مارکیٹ میں لے کر اس کو آفر کر دیتی ہیں, کمرشلائز کر دیتے ہیں. ٹیسٹنگ کرنے کے بعد پروڈکٹ کو کمرشلائز کیا جاتا ہے. انٹروڈیوسنگ اے نیو پروڈکٹ انٹو دا مارکیٹ. کمرشلائزیشن از دا انٹروڈکشن, یعنی کہ آپ ٹیسٹ کرنے کے بعد پروڈکٹ کو کمرشل زیادہ بلک میں پروڈکٹ کو مینوفیکچرنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. Commercialization is introduction of the new product when to launch or where to launch or plan the market rollout, یعنی کہ کب اس پروڈکٹ کو لانچ کیا جائے, کہاں پر لانچ کیا جائے, اور کس طرح ہم اس میں مارکیٹ پر ہیوی ہو جائیں. مینیجنگ a new product ڈیولپمنٹ نے پروڈکٹ کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, اس میں کون کون سی حکمت عملی ہوتی ہیں جو ایک نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو سکسیزفل بنا دیتی ہیں. کسٹمر سینٹرڈ ہونا چاہیے, ٹیم سینٹرڈ ہونا چاہیے, اور سسٹمیٹک ہونا چاہیے. نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں کسٹمر سینٹرک ڈیولپمنٹ میں کمپنی جو ہے بہتر طریقے سے اپنے نیو پروڈکٹ کو مینیج کر سکتی ہے جب وہ کسٹمر کی پرابلم کو ریزولو کرے اور کسٹمر کو وہ سیٹسفائی کرے, اس کے لیے کہ اچھا ایکسپیرینس دے. being beginning اور اینڈ بھی دا سولونگ اے کسٹمر پرابلم, اس کی یعنی کہ اس کی ابتدا بھی, اور اس کا جو جب اس پروڈکٹ کو چھوڑے بھی تو اس کو
اس پروڈکٹ سے وہ سیٹسفائی ہو تو ہی کمپنی کا جو نیو پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کامیاب ہوتا ہے, سکسیزفل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا کمپیٹیٹر. Team-based new product development is a development approach where the company department work closely together in the cross-functional team overlapping in the product development process to save the time and increase the effectiveness. ٹیم R&D میں جو کمپنی کی جو ٹیم ہوتی ہے جو نیا انوویشن لے کے آتی ہے, جو انرجیٹک ٹیم ہوتی ہے, وہ بھی کنزیومر پروڈکٹ کو سکسیزفل بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں, کہ وہ آپس میں اجائل ہو کر ڈپارٹمنٹ آپس میں کوآرڈینیٹ کر ہی فنشنگ پروڈکٹ جو ہے کنزیومر کے لیے بناتے ہیں. سسٹمیٹک نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ is an innovation development approach that collects, review, evaluates and manage the new products idea. کمپنی جو ہے اپنے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو سکسیزفل بنا سکتے ہیں جب اس کو پراپر طریقے سے ایویلیویٹ کریں گے, ریویو کریں گے, مینیج کریں گے اپنے پروڈکٹس کے آئیڈیا کو, تو ہی سکسیزفل ان کا نیو پروڈکٹ ہو سکتا ہے جب وہ پراپر طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو ریویو کرتے رہیں گے. کریٹ دا انوویشن اورینٹیڈ کلچر, یعنی کہ کریٹیوٹی اور انوویشن جو ہے اپنے پروڈکٹس میں لے کے آئیں گے تو وہ پروڈکٹ کی سکسیز کا باعث بن سکتی ہے. پروڈکٹ لائف سائیکل ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے. آفٹر لانچنگ اے نیو پروڈکٹ مینجمنٹ وانٹ دیٹ دا پروڈکٹ ٹو انجوائے اے لانگ اینڈ ہیپی لائف. جب پروڈکٹ کمپنی کا سکسیزفل ہو جاتا ہے, جب کمپنی اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو یہ کمپنی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی لانگ اور ایک مینجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے لمبا چلے اور اپنا پورا ٹرن اوور جو ہے وہ لائف اسپین جو ہے وہ پروڈکٹ اسپینڈ کرے. کمپنی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ یہ پروڈکٹ ہمیشہ رہے گا, وہ صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیسنٹ پروفٹ جو ہیں وہ obtain کریں, کم رسک کے اندر جو ہے وہ اپنا پروڈکٹ کو لانچ کر سکیں. مینجمنٹ کو یہ بھی خبر ہوتا ہے کہ ہر پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک اپنا لائف سائیکل ہوتا ہے, اسٹیج ہوتی ہے, لیکن اس کی ایگزیکٹ جو شیپ جو ہوتی ہے وہ کمپنی کو نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کس اسٹیج کے جا کر وہ فنش ہو جائے. مے بی کچھ ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں جو صرف انٹروڈکٹری اسٹیج میں رہتے ہیں اور گروتھ کی اسٹیج تک نہیں پہنچتے, اور کچھ ایسے پروڈکٹ ہیں جو میجورٹی میں پہنچ کر ہی فنش ہو جاتے ہیں. پروڈکٹ لائف سائیکل ہوتا کیا ہے؟ دا کورس آف دا پروڈکٹ سیلز اینڈ دا پروفٹ آف اٹس لائف ٹائم. یعنی کمپنی کا پوری لائف اسپین پروڈکٹ کا پورے اپنی لائف سٹریم میں وہ کتنی سیل کرتا ہے, وہ کتنا پروفٹ جو ہے وہ obtain کرتا ہے. ہر پروڈکٹ کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں پروڈکٹ لائن کی, یعنی کہ جب کوئی نیا پروڈکٹ جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے تو وہ 4 سٹیجز کے اندر پہنچتا ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تمام کے تمام پروڈکٹ جو ہیں وہ اپنی تمام ساری کی ساری سٹیجیں کور کریں. میں بھی بہت سی پروڈکٹ ہیں جو صرف انٹروڈکشن سٹیج میں رہتے ہیں اور گروتھ تک پہنچتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر تباسکو ایک میں نے اگزامپل دی ہے تباسکو کی, کہ وہ 140 سال تک انٹروڈکٹری سٹیج میں ہی رہا کیونکہ وہ ینگ نہیں ہوا. 140 سال کے بعد وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ینگ ہوا اور اس نے گروتھ obtain کیا. تو ہم گروتھ کی سٹیج کے اوپر کمپنی کا پروڈکٹ جو ہے گروتھ کچھ پروفٹ دے رہا ہوتا ہے, مائنر پروفٹ دے دیتا ہے, لیکن اتنا زیادہ پروفٹ کمپنی یہاں پر جنریٹ کرتی ہے. انٹروڈکٹری سٹیج کے اندر کمپنی جو ہے لاسز فیس کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ایکسپینس پروڈکٹ پروموشن کے اوپر ایکسپینسز آ رہے ہوتے ہیں. گروتھ کے بعد پھر انٹروڈکشن کے بعد گروتھ کے بعد میچورٹی سٹیج کے بعد میچورٹی سٹیج میں ہی کمپنی جو ہے پروفٹ obtain کرتی ہیں. یہاں پر سیل بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. اگر کمپنی پراپر R&D نہیں کرے گی تو وہ ڈکلائن کی طرف موو ہو جائے گا. ڈکلائن میں کمپنی یا اس پروڈکٹ کو یا تو ہارویسٹ کر لے گی یا ڈراپ آؤٹ کر لے گی. پہلی سٹیج کو ہم ڈیٹیلی کرتے ہیں. انٹروڈکٹری سٹیج کے اندر اگر کوئی پروڈکٹ موجود ہے تو اس کی سیل بہت کم ہوگی, پروفٹ نہ ہونے کے برابر ہوگا, بہت کم ہوگا. ڈسٹریبیوشن اور پروموشن, کیونکہ کمپنی اس کے ڈسٹریبیوشن اور پروموشن کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے پروڈکٹ کو کنزیومر کو نو دینے کے لیے. گروتھ سٹیج کے اوپر سیل بہت زیادہ ہوتی ہے. کمپیٹیٹر جو ہوتے ہیں, نیو کمپیٹیٹر جو ہے مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں.
پرائس اسٹیبلٹی اور ڈکلائن ان دا والیوم. پرائس میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. کنزیومر ایجوکیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ کمپیٹیٹر مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا کمپنی کون سا پروڈکٹ آفر کر رہی ہے. پروفٹ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ کمپنی کی یہاں پر سیل انکریز ہو جاتی ہے. پروموشن اور مینوفیکچرنگ کاسٹ گین دا اکنامک آف اسکیل, اور یہ اکنامک پر یونٹ آف دا کاسٹ آف دا پروڈکشن جو ہے کمپنی کی کم ہو جاتی ہے کیونکہ سیل انکریز ہو جاتی ہے, تو کمپنی زیادہ پروفٹ یہاں پر obtain کر رہی ہوتی ہے. میچورٹی سٹیج جو نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے, یہاں پر کمپنی کی سیل کم ہو جاتی ہے, سپلائر زیادہ ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ کمپنی کے سبسٹیٹیوٹس بڑھ جاتے ہیں, کیپیسٹی اوور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کمپٹیشن آ جاتا ہے, اور کمپنی کو یہاں پر R&D بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اپنی سیل اور پروفٹ کو obtain کرنے سپورٹ کرنے کے لیے. میچورٹی کے سٹیج کو برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹ کو موڈیفائی کرنا پڑے گا. مارکیٹ یعنی کہ نئی مارکیٹس کو کمپنی کو ایکسپلور کرے, پروڈکٹ کو موڈیفائی کرے اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن آف دا کنزیومر, جو ہے وہ پروڈکٹ کو بنائے تو ہی کنزیومر جو ہے پروڈکٹ کو پریفر کرے گا. مارکیٹ مکس موڈیفائی, پرائس, پلیس, پروموشن اور پروڈکٹ کی بیسس کے اوپر جو ہے کمپنی اپنے پروڈکٹ کو موڈیفائی کرے. پرائس وہ جو کسٹمر چاہتا ہے, پلیس وہ جہاں کسٹمر چاہتا ہے پروڈکٹ جو اس کو ملے. ڈکلائن سٹیج کے اوپر جو ہے کمپنی کمپٹیشن بہت بڑھنے کی وجہ سے کمپنی R&D نہیں کی ہوتی تو وہ اس کا پروڈکٹ جو ہے ڈکلائن ہو جاتا ہے, کمپیٹیٹرز کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. جب کمپنی کا پروڈکٹ ڈکلائن میں کی طرف موو ہو جاتا ہے تو وہاں پر وہ کمپنی کو نقصان کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے, اور کمپنی یا تو اس پروڈکٹ کو ڈکلائن کی سٹیج کے اوپر یا تو ہارویسٹ کر دیتی ہے, سیل آؤٹ کر دیتی ہے, یا ڈی انویسٹمنٹ کر لیتی ہے, یا ڈراپ آؤٹ کر دیتی ہے, اپنے پروفٹ کو ڈراپ کر دیتی ہے کیونکہ وہ نقصان کا باعث بن رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی کنسیپٹ ہمارے اس لیکچر میں دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیری کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.